جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کیونکہ ایجوکیشنل کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ایجوکیشنل کانٹینٹ پہ بھی میں کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ کے اوپر آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ریٹ کے اوپر، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا انویسٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے، یہ نارمل پراپرٹی انویسٹمنٹ سے کس طرح سے جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو نارمل جو انویسٹمنٹ پراپرٹی کی فائلوں میں ہم کرتے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پاکستانی کلچر تو یہ ہے، لیکن میں دوسرا انٹرنیشنل بھی اس کے اوپر تھوڑا سا پرسپیکٹیو آپ کو سمجھاؤں گا۔ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ کی کوئی سکیم نکالتے ہیں، تو خاص طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بینک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ جو ہے وہ لینڈ ہے، اب اس کے اوپر آپ نے فار ایگزامپل کنسٹرکشن کرنی ہے یا ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا تو آپ اس کے بلڈر ہیں یا ڈیولپر ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے پاس لینڈ ہونی چاہیے، لینڈ، اس کے بعد لینڈ کو آپ اپنا دکھا کے اس کی بیسس کے اوپر آپ بینک سے لون لے لیتے ہو اور ڈیولپمنٹ کر دیتے ہو، یا اس کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ بلڈر ہو تو بلڈنگ بنا دیتے ہو۔ یعنی آپ کے پاس انوینٹری جو ہوتی ہے وہ انوینٹری، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ زمین جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان کا سینیریو اس سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور ہر چینل پہ، اور مطلب انفلوئنسر ہائر کرتے ہیں، اور مطلب دھڑا دھڑ جو ہے وہ آپ مطلب اپنی سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک اگریسولی مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک پبلک امیج بنتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی فائلز بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے کچھ مطلب ریگولیٹر کے اینڈ پہ جو ہے وہ کمزوریاں ہیں، جس میں آپ کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آ جاتی ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کیا کرتی ہیں، مطلب وہ صرف ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ یار یہ جو فلاں سوسائٹی ہے، انلیگل سوسائٹی ہے، اس کو آپ نہ خریدیں، مطلب پبلک اویئرنیس پروگرام جس کو کہتے ہیں، لیکن ان کو بند کرنے کے اوپر جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ نہیں کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرتی ہے۔ اینی ویز، تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جا کے فائلز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ جو فائل آپ خرید رہے ہیں، کل کو اس کے اوپر آپ کو جو ہے پلاٹ بھی ملے گا۔ اب یہ جو ہاؤسنگ کالونیز ہوتی ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں یوزلی؟ یہ مثال کے طور پہ ان کے پاس 20 کنال کی یا 50 کنال کی جو ہے وہ جگہ ہوگی، تو یہ 1000 کنال کو جو ہے وہ اوور سیلنگ کر کے بیچ دیں گے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ اچھی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ تو کور کر لیتی ہیں کہ جو پبلک سے پیسہ آتا ہے اس سے پھر زمین خریدتی ہیں، زمین خرید کے اسی پبلک کے پیسے سے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ آپ کو جو ہے وہ مطلب جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے آپ کی قسطوں کا، انسٹالمنٹ کا، تو وہ آپ کو آگے پلاٹ کی الاٹمنٹ کر دیتی ہے۔ یہ اچھی سوسائٹیز کی میں بات کروں۔ اس کے برعکس جو ہے کچھ بری سوسائٹیز بھی ہیں، مطلب مشہور زمانہ سوسائٹیز ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں، آپ سے پیسہ لے کے ہڑپ کر کے بھاگ جاتی ہیں، اور پھر ان کے پاس اوپر نیب کے کیسز لگے رہتے ہیں، اور آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ملتا، اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوا بھی ہے۔ اب ریٹ کا اس سے ڈفرینس کیا ہے؟ ریٹ پیورلی اس ماڈل پہ چلتا ہے جو دنیا میں ماڈل چل رہے ہیں، کہ پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے پوری، پھر آپ جا کے بینک سے جو ہے وہ لون لیں گے، اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کریں گے، یا اس کے اوپر کنسٹرکشن ورٹیکل کریں گے، یا اس کے اوپر ہارزنٹل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کریں گے، جس کو آپ جو ہے سوسائٹیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ریٹ والا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ ریٹ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے، اس میں مختلف لوگ انوالو ہیں۔ اس میں پہلے تو ریٹ مینجمنٹ کمپنی ہوتی ہے جو کہ لائسنس کمپنی ہوتی ہے، اور وہ پبلک سے پیسہ لیتی ہے۔ اب وہ پبلک سے پیسہ ایسے نہیں لے گی کہ اس کے اگینسٹ اس کے اوپر انوینٹری نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک بیچ کا ایک دوسرا جو ہے وہ اینٹیٹی بھی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ٹرسٹی، یعنی وہ بندہ جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دبئی میں جائیں تو آپ جب بھی پراپرٹی کی لین دین کرتے ہیں تو بیچ میں ٹرسٹی ڈلتا ہے، تاکہ یہ جو ہے کہ جو خرید رہا ہے اس کو پراپرٹی کی آنرشپ مل جائے، قبضہ مل جائے، اور جو بیچ رہا ہے اس کو پیسہ مل جائے۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو ریٹ والا معاملہ ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، یہاں پہ بھی ٹرسٹی بیچ میں ہوتا ہے،
اس کو جو ڈیولپر ہے وہ اپنی ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ جو لینڈ لے رہا ہوگا، وہ لینڈ وہ اس ٹرسٹی کو دے گا، اور وہ ٹرسٹی جا کے اس کی ویریفیکیشن کرے گا انوینٹری کی. اس کے بعد جناب جا کے وہ اس کے اگینسٹ یونٹس کو ایشو کرے گا. ٹھیک ہے، تو یونٹس جو ایشو ہوئے ہوں گے ٹرسٹ ڈیڈ میں، جو کہ ٹرسٹی کے پاس مینٹین ہو رہا ہوگا ریٹ کے سیٹ اپ میں، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ انیہ وار جو ہے وہ فائلیں کھل گئی ہیں اور فائلوں کے کل آپ کو پتہ نہیں وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کی پوزیشن بھی ملتی ہے نہیں. یہاں پہ جو ٹرسٹی ہے وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ جتنے یونٹس ایشو ہو رہے ہیں جو کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھے ہوں گے اور ٹرسٹی ایشو کرے گا اس کو، وہ یونٹس جو ہیں اتنے ہی ایشو ہوں جتنے بیک اینڈ پہ آپ کو آپ کے پاس، یعنی جو کہ ڈیولپر ہے اس کے پاس لینڈ جو ہے وہ موجود ہے اس کے نام پہ. اس کی پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے. ٹرسٹی کا ایک میکنزم ہے. جب بھی آپ ریٹ بنانے لگتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ لینڈ ہونا ضروری ہے. پھر وہ لینڈ آپ جا کے ٹرسٹی کو دیتے ہیں، ٹرسٹی اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، آنرشپ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرتا ہے، جا کے موقع کے اوپر جو ہے اس کی فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جناب وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے. پھر یہ جا کے ایس سی سی بی کے پاس اپروول میں جاتا ہے. پھر اپروول میں جانے کے بعد اس کے سارے لوازمات پورے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بیچ میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹرسٹی والا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں سب سے اہم ہے، کیونکہ اس سے آپ کی جو ہے وہ شورٹی ہو جاتی ہے کہ جتنے یونٹس ایشو ہو رہے ہیں وہ یونٹس جو ہیں وہ آپ کو مطلب اوور سیلنگ کے تھرو نہیں ایشو ہو رہے، یا وہ جو یونٹس ہیں اس کے بیک اینڈ پہ مطلب کچھ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بیک اینڈ پہ پوری کی پوری انوینٹری ہوگی. اب یہ یونٹ، اب اس ریٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ریٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ آپ کے جو یونٹس ہیں، یہ جو آپ خرید رہے ہو یونٹس، اس کے پیچھے پہ انوینٹری پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انوینٹری کل کو آپ کے نام پہ جو ہے وہ ایشو ہی نہ ہو. تو پہلی تو اس کے اندر سیکیورٹی ہے. دوسرا اس میں لیکوڈیٹی کا ہے. پراپرٹی کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ جو فائلیں ہیں وہ اوور ریٹڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے آپ بائر وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو تو مارکیٹ میں یوزلی بائر نہیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے تو اس ریٹ پہ ملتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ جا کے بھیجیں. تو یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے. یوزلی جو ریٹس ہوتی ہیں یہ لسٹڈ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ بائنگ سیلنگ جو ہے وہ نارملی آرام سے کر سکتے ہیں. بائنگ سیلنگ ظاہر سی بات ہے جب ایکسچینج پہ ہوگی تو آپ کو نہ بائر ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی، نہ سیلر ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی، اور یہ ہائیلی لیکوڈ ہوتی ہیں. اس کی بہترین ایگزامپل ڈی سی آر ہے، ڈولمن سٹی ریٹ. آپ اسٹاکس پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب اس کی جو اقسام ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تیسرا اس کے اندر فائدہ یہ بھی ہے کہ یوزلی آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لم سم بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اب ایک چھوٹا پرسن جو کہ چھوٹے سرمایہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو مثال کے طور پہ انویسٹ کرنا ہے، پراپرٹی میں ایکسپوجر لینا ہے، تو وہ بڑی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا پلاٹ نہیں خرید سکتا. تو وہ جو ہے وہ اس ڈیولپمنٹ سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں جس کو ریٹ بولتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے اب 13 روپے سے 14 روپے کا ایک یونٹ ہے. یعنی آپ جو ہے وہ ایک یونٹ 13 روپے کا ہے سپوز، اور آپ اس میں 100 یونٹ بھی اگر سپوز انویسٹ کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ 1000 یونٹ بھی کرتے ہیں، تو 13,000 کے جو ہے وہ یونٹس بنیں گے آپ کے. تو آپ 13,000 کی انویسٹمنٹ کر کے آپ ایک پراپرٹی میں اپنا ایکسپوئر بلڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی تیسری جو ہے وہ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے. اب اس میں اقسام دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک رینٹل ییلڈ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جی ڈیولپمنٹ ییلڈ ریٹ، اور تیسری جو ریٹ ہوتی ہے اس کو آپ ہائیبریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. رینٹل جو ییلڈ ریٹ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پراپرٹی بنائے گی، ریٹ اس پراپرٹی کو ڈیولپ کرے گی، اس کو رینٹ پہ دے دے گی. اس کی بہترین ایگزامپل جو ہے وہ ڈی سی آر ہے، ڈولمن سٹی ریٹ، جو کہ پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے، اور آپ اس کے شیئر کو جا کے خرید سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ یہ پورا پلازا ڈولمن کے انڈر آ رہا ہے. ڈولمن مال کے نام سے بہت مشہور زمانہ کراچی میں یہ مال ہے. اس میں کمرشل شاپس ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو ٹیننٹس ہیں وہ بڑے رینوڈ جو ہیں وہ برانڈز ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک برانڈ جو ہے وہ ایک مہینے بیٹھے گا اور دوسرے مہینے چھوڑ جائے گا. وہاں پہ یوزلی شاپس بھی نہیں ملتی. 98-99% کی آکوپینسی ہے، اور بڑا ہائیلی مینیج سسٹم ہے. اور یہ جو ہے اس کی جتنا بھی رینٹل کلیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیویڈنڈ کی فارمیٹ میں یوزلی جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے.
اور تقریباً 15% کی اس کی ییلڈ ہے، 10% کا انکریمنٹ ہے، تو وہ آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گروتھ بھی ہے رینٹلز میں۔ اس کے بعد یہ آ جاتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ریٹ۔ ڈیولپمنٹ ریٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈیولپر یا بلڈر جو ہے وہ زمین خریدے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کرے گا، وہ کنسٹرکشن کر کے اس کو جو ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد بیچ دے گا، اس کا جتنا بھی پروفٹ آئے گا وہ شیئر ہولڈر میں یا جو یونٹ ہولڈر ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اس کی بہترین ایگزامپل جو ہے وہ GRR ہے، گلوب ریزیڈنسی ریٹ، اور یہ پیورلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں کا کلب ہوتا ہے، جس کے اندر ڈیولپمنٹ اور رینٹل دونوں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ریٹ کا سیٹ اپ ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے، لیکوڈیٹی بھی ہے، آپ فریکشن میں جو ہے وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں ایسی جگہ جہاں پہ یوزلی آپ کے جو ہے سرمایہ کے اوپر سیکیورٹی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ بہترین سیٹ اپ ہے۔ اور دوسرا جو بیچنا چاہیں تو آرام سے جو ہے وہ آپ بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا جو ہے وہ میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا، آپ اس کو دیکھیں، اور اس میں اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو وہ آپ اس کے نیچے میرے سے پوچھیں گے، تو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ کور کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔